بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر یہ احسان ہے اور عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ یہ جو عظیم نعمت ہے اسلام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنی طاقت کے بقدر اس کو لوگوں میں بتانا بھی چاہیے۔ ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے بقدر مکلف ہے، اپنے اپنے علم کے اعتبار سے مکلف ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا علم عطا کیا ہے، علم صحیح ہو، درست ہو، ٹھوس ہو، اس علم کے اعتبار سے وہ لوگوں کو بات بتانا ہے۔ اور اس میں بہت جذبہ ہونا چاہیے، بلند ہمت ہونی چاہیے، ارادے جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے اس میدان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کو نمونہ بنانے کا حکم دیا، جیسے ہے نا سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ پورے انبیاء میں جو اولو العزم انبیاء ہیں انہیں بطور خاص نمونہ بنایا جائے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ خصوصی طور پر اللہ نے اس بات کو حکم دیا کہ سارے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو نمونہ بنانے کے لیے کہا، ان کی طرح صبر کریں، ان کی طرح جم کر کے رہیں، آپ کے ارادے ان کی طرح ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، بہت معروف حدیث۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے اور اس حدیث کا پس منظر جانیے آپ کہ کس پس منظر میں اللہ کے رسول نے اس حدیث کو سنائے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہمت دلائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح، امام بخاری کی جو الجامع الصحیح جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک کتاب آتی ہے کتاب احادیث الانبیاء، اس میں انبیاء علیہ السلام کی بابت احادیث لائے ہیں، اور احادیث الانبیاء کے ضمن میں بنی اسرائیل پر بھی گفتگو فرمائے ہیں، اور باب قائم کیا ہے باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ حدیث اس کے بعد کی جو کلمات ہیں حدیث میں کوئی سنا سکتے ہیں ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس کے بعد وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایسی ہے مکمل حدیث۔ صرف بلغوا عنی ولو آیہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ حدیث کا ایک قطعہ ہے۔ جب حدیث سے متعلق گفتگو ہوگی تو حدیث پوری پڑھی جائے گی نا، صرف اس ایک قطعے کو لیں گے تو بلغوا عنی ولو آیہ نہیں ہے، یہ تو اس آیہ کا قطعہ ہے۔ یہ بلغوا عنی ولو آیہ، جب اس حدیث کو لوگ پڑھتے ہیں تو کم از کم اس حدیث کو تو مکمل پڑھیں، کیونکہ ولو آیہ
یہ ولو آیا نہیں ہے نا، وہ آیت کا ایک قطعہ ہے یہ. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث ایسے مکمل ہے. اس حدیث میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن. آیتن کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے، وہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 852 ہجری سن وفات ہے حافظ ابن حجر کا. ایک قدیم عالم کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ، جن کا نام ہے معافی. کیا نام ہے؟ معافی ابن زکریہ. معافی ابن زکریہ الجریری. الجریری جیسے ہم بولتے ہیں نا الحنفی الشافعی، مسلکی اعتبار سے نام نسبت بنتی ہے نہیں، ویسے الجریری محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی طرف نسبت. 100 سال تک چلا مسلک کو، پھر ختم ہو گیا. نہروان کے تھے وہ، عراق کے. 390 ہجری سن وفات، معمر عالم دین. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الجلیس الانیس. وہ کتاب میں بھی نہیں دیکھا ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ کتاب ابھی محقق چھپی ہے مصر سے، ڈاکٹری کا رسالہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کے حوالے سے لکھے ہیں الجلیس الانیس. کہا کہ یہ جو الآیہ ہے نا، الآیہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہا کہ آیتن کے معنی عربی زبان میں اس کے 3 معانی آتے ہیں. الآیت تطلق علی معان 3. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ العلامہ الفاصلہ، علامت، کسی چیز کی ختم ہونے کی، رکنے کی، یا کسی بھی چیز کی علامت. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ آل عمران میں کہا زکریا علیہ السلام کے قصے میں، آیتک اللہ تکلم الناس، آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. آیتک کہا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ایک معجزاتی معاملہ ہو رہا ہے، اس کے حق ہونے کی ایک دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے، یہ بات اللہ نے کہی. آیتک. آیتن کا ایک معنی انہوں نے یہ بتایا کہ العجوبہ. العجوبہ کے معنی ایک معجزاتی چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خرق عادات کا جو معاملہ کرتے ہیں، عام طور پر وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بڑے بڑے کام بندوں کے حق میں انجام دیتے ہیں، جو بندوں کی طاقت سے بالکل باہر، جو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس معنی میں بات کہی ہے. جیسے سورۃ الشعراء میں اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، بارہا اللہ نے کہا ہے. ایک اور معنی انہوں نے کہا کہ البلیہ النازلہ، ایک آفت جو ہوتی ہے کسی کو عبرت بنا دینا. جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے جعل الامیر فلانا اليوم آیتن، کہ امیر سے مراد ایک جو ولی الامر جو ہوتا ہے، اس نے کسی انسان کو، کسی فرد کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسی سزا دی کہ لوگوں میں عبرت بن گیا وہ. تو قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین آیتن کہتے ہیں، یا حدیث میں بھی جو بات ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہ اسی معنی میں، تینوں معنوں میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ہر پہلو سے، متعدد احادیث ہیں اللہ کے رسول کی، ہر حدیث اپنے اندر ایک طرح کا اعجازی پہلو رکھتا ہے، معنوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے افعال وغیرہ وغیرہ. تو بلغوا عنی ولو آیا، گویا کہ آیتن کے معنی اللہ کے رسول کی کل شریعت. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیتن. آیتن کے معنی کیا ہے؟ ای آیتن واحدتن، ایک ہی بات سے ہی. بلغوا عنی
ولو آیتن، ایک ہی بات ہی صحیح، آپ کو ایک بھی بات معلوم ہے تو آپ بتا دیں لوگوں کو۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کب کہی ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول نے اس وقت کہی ہے جب اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھنے والے لوگ بکھرے بکھرے ہیں۔ 23 سال کی مدت تھی نا نبوت کی، تو کیا 23 سال کا کل علم جو بحیثیت نبی اللہ کے رسول نے کہا ہو، کیا ہو، کوئی ایک فرد اس کو پیش کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ہر شخص تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمہ وقت تو نہیں تھے، کچھ باتوں کا علم ان کو ہے، کچھ باتوں کا علم ان کو ہے، کچھ باتیں گھر کے اندر کی ہیں، کچھ باتیں سفر کی ہیں، کچھ باتیں مسجد کی ہیں۔ کوئی ایک صاحب نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے انہی کو جواب دے کے بھیجا، اس کا علم صرف انہی کو ہے، یا کوئی اور تھے تو انہوں نے سن لیا۔ تو شریعت کا جو علم ہے بکھرا بکھرا ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، سب سے زیادہ تو ابوبکر صدیق کے پاس، لیکن پورا علم تو نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیتن، ای آیتن واحدتن، آپ کے پاس میری ایک بھی بات ہے تو آپ جو ہے مطلب بتا دیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہا کہ لیسارع کل سامع الی تبلیغ ما وقع له من الآیہ ولو قل، کہ تم میں سے جس کسی کو بھی کوئی بات ہو، میری کوئی بات کا علم ہے، میری کسی فعل، میرے کسی عمل کا آپ کو علم ہے، آپ جو ہے علی الفور بتا دیں، ایک ہی بات سے، 2 باتیں 3 باتیں، جتنا آپ کو معلوم ہے۔ لیتصل بذالک نقل جمیع ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ایک جا نقل کیا جا سکے۔ جیسے قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ہے، احادیث بھی ایک جا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ بکھرے 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 ہوں۔ اس مقصود کے تحت آپ نے وہ ترغیب دلائی، وہ اہمیت بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں میری شریعت کو پہنچانے یا کسی کو بتانے سے متعلق وہی آدمی کھڑا ہو جسے بہت زیادہ علم ہو، آپ کے پاس ایک ہی باتیں علی الفور بتا دے۔ کیوں؟ یہ مرحلہ ہے میری باتوں کو جمع کرنے کا، بکھر نہ جائیں۔ پس منظر دیکھ رہے ہیں آپ، اسی لیے شریعت سے میل کھانے والی باتیں جب بنی اسرائیل سے بھی ہوں، جو اللہ کے رسول روکا کرتے تھے، آپ نے اس مرحلے کے لیے اجازت دی، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ اب چونکہ میری ساری باتیں آ چکی ہیں، ساری باتیں موجود ہیں، اسے ایکجا کر کے پھر ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ 3 جدا جدا حدیثیں نہیں ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی پوری مکمل حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ میری ایک ہی بات صحیح، وہ پیش کرنے میں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہ ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے رسول نے بات کہی۔ اس حدیث میں مجھے صرف آج اس درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے کتنا جگایا، آپ نے کتنی اہمیت دی آپ نے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کا کتنا اثر پڑا دیکھیں صحابہ پر۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، مدینے میں وفات پانے والے آخری صحابی، آپ کے انتقال کے بعد مدینے میں کوئی صحابی نہیں تھے، 87 ہجری کو یا 86 ہجری کو۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل صبح اس جھنڈے کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کر دیں گے۔ اور وہ بندے کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے یہ بات اللہ کے رسول نے کہی
کہ کل صبح کو میں دینے والا ہوں. صحابہ کی رات کی نیند ختم ہو گئی. فبات الناس لیلتهم ایہم یعطا. پوری رات صحابہ اسی سوچ میں جاگ رہے تھے، اسی سوچتے سوچتے پوری رات نکالے کہ کل صبح کس کو دیں گے اللہ کے رسول، کس کے ہاتھ میں دیں گے جھنڈا. فغدوا کلہم یرجو. صبح ہر کوئی یہی امید لگائے بیدار ہوئے کہ شاید مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اس حدیث سے مجھے یہی بتانا مقصود ہے، جذبات دیکھیے. کسی نے کسی کے سر پر نہیں ڈالا کہ شاید وہ بہتر رہیں گے. ہر کسی میں خواہش کہ مجھے دیں گے. ہر کوئی ایک اہم رول لے کے جینا چاہ رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم این علی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یشتکی عینیہ، ان کی آنکھ میں درد ہے، دونوں آنکھوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبصق فی عینیہ ودعا لہ، آپ نے اپنا تھوک لگایا ان کے آنکھ میں، دونوں آنکھوں میں، دعا بھی کی. فبرأ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو شفا مل گئی ان کو. وَكَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْعٌ، ایسے کہ جو ہے کبھی ان کو مرض ہی نہیں تھا، اتنے اچھے ہو گئے وہ. یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول کا جو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب اس جھنڈے کو لیا تو آپ نے کہا وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، اے اللہ کے رسول اب اس جھنڈے کو لے کے جاؤں اور ان سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں. قتال کروں مطلب ہم قتال کریں گے اور قتال کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، رات میں حملہ نہیں کرنا ہے، صبح کے وقت میں، اور وہ بھی تاکہ وہ بیدار رہیں، تاکہ وہ اپنے حساب سے تیار بھی رہیں. اور ایسے ہی آپ جا کر کے مطلب حملہ مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دو، آپ انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف انہیں بلاؤ، اسلام کے محاسن بتاؤ تاکہ وہ دل و جان سے اسلام قبول کر لیں. فَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، جو ان پر واجب ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، جنت کا مستحق بنانا، یہ ان کو ترغیب دلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طاقت حاصل ہے باذن اللہ تعالی، غلبہ پہ غلبہ مل رہا ہے، اور ایسی صورت میں جو آخری کسر باقی تھی اس کو پوری کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے معجزاتی طور پر ایک شخص کو کھڑا کر کے بھیج رہے ہیں باذن اللہ تعالی. لیکن قتال سے پہلے اسلام کو مکمل طور پر پیش کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. اور کہا فواللہ، کون حدیث سنائیں گے؟ فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اس کے بعد خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرَ النَّعَمِ، 100 سرخ اونٹ، جو عربوں کے ہاں بہت عزیز چیز، عربوں کے ہاں بہت عمدگی کے ساتھ. آپ کو سمجھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی عمدہ چیز ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھنا پڑے گا. جیسے اسے یہ کہیں کہ جو ہے آپ کو 10 لاکھ روپے ملنے سے جو زیادہ بہتر ہے مثلا، یا اس جیسی کوئی اور بات جو معاشرے میں ایک اچھمے میں ڈال دینے والی بات، جو بولتے نا کہ آدمی راتوں رات مالدار ہو گیا، تو اس جیسی کوئی بات ہو تو ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کو. یہ ترغیب دلائی اللہ کے رسول نے، اتنا حوصلہ دیا، اور صحابہ میں وہ حوصلہ پیدا ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کے بچوں میں بھی. ایک عظیم عالم دین ہے 34 صدی ہجری کے حافظ ابن حبان، سنا ہے آپ نے؟ معروف محدث، حافظ ابن خزیمہ کے شاگرد، امام حاکم کے استاذ، 354 ہجری سن وفات ہے. انہوں نے سیرت رسول پر ایک کتاب لکھی، السیرہ النبویہ، مجلد ہے، چھوٹی سی کتاب ہے میرے پاس، السیرہ النبویہ. ہر واقعے کو انہوں نے اپنی سند سے نقل کیا ہے. بدر کا جو معرکہ ہے نا، اس سلسلے میں آپ نے ایک قصہ بیان کیا اور حیران کن. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہی، ان کا ایک بھائی
عتبہ بن ابی وقاص جس نے احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت توڑی تھی. ایک تو وہ عتبہ بن ابی وقاص، ایک یہ سعد بن ابی وقاص، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، چھوٹی عمر کے تھے وہ. اب کو پتا ہے بدر کا جو معرکہ تھا اس میں افراد کی کتنی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کئی لوگوں کو واپس کر دیے. اس کی الگ الگ وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو بھی واپس کر دیے. جو 15 سال کے اندر تھے ان کو واپس کر دیا اللہ کے رسول نے، جیسے زید بن ثابت کو، اسید بن حزیر کو، رافع بن خدیج کو، برا بن عازب کو، عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کو واپس کر دیے چھوٹی عمر کی وجہ سے. یہ آئے تھے جذبہ دکھانے. عمیر ابن ابی وقاص كان يستر في ذلك اليوم لئلا يراه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بدر کے دن اللہ کے رسول سے چھپ چھپ کے پھرتے تھے وہ. فكان يستر في ذلك اليوم، اپنے آپ کو چھپ چھپا کے پھر رہے ہیں. اللہ کے رسول دیکھ نہیں لینا مجھے، کیوں مجھے بھی واپس کر دیں گے. ان کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ما لک یا اخی، اپنے بھائی سے کہا کہ کیا بات ہے اتنا چھپ چھپ کے پھر رہے ہو. کہا کہ بات ایسی ہے اللہ یرانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ نہ لیں. فیستصغرنی فیردنی، اور مجھے میری چھوٹی عمر کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم چھوٹے ہیں، نکلو، تمہارے لیے کوئی ایسا نہیں، نکلو یہاں سے. ایسا نہ ہو. لعل اللہ ان یرزقنی الشہادہ، اللہ مجھے شہادت کا موقع عطا کرے، اس وجہ سے میں چھپ کے پھر رہا ہوں. اللہ کے ساتھ دیکھ کے مجھے بھی واپس نہ کر دے. کیوں؟ دیکھو ان کو واپس کر دیے، ان کو واپس کر دیا، ان کو واپس کر دیے، مجھے واپس نہ کر دیں. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دیکھ لیے ان کو. فردہ، سب کی طرح جو بھی چھوٹے تھے ان کو بھی واپس کر دیے. جیسے ہی ان کو واپس کر دی، فبکا بکاء شدیدا، زور زور سے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں سب بچوں کی جو ضد ہوتی ہے یا کسی کام آتی ہے، سبحان اللہ. جب یہ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا. فاجازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی. اس روایت کے جو آخری الفاظ ہیں فقتل ببدر شہیدا، بدر میں وہ بھی شہادت کا جو ہے مرتبہ حاصل کر لیے، بیعت شہید مقتول ہوئے. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں کہاں سے ہے وہ جذبہ جو اللہ کے رسول، چھوٹی بات ہے یہ، عام واقعہ ہے یہ دعوت و تبلیغ کا اپنی اپنی طاقت کے بقدر اپنے اپنے میدان میں. کیونکہ اسلام جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کے اس عنوان کے تحت بہت وسیع ہے، اس میں ہمیشہ کمر بستہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو عام کرنے میں اللہ ہمیں مخلص بنائے، سچا جذبہ عطا کرے، اور اس جذبے کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رکھے. وقت اور موسم کے حساب سے کرنے کے بجائے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے دائمی طور پر انجام دینے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.